اس ویڈیو میں The World is Too Much with Us کے سوال جواب کو حل کر کے دکھایا جائے گا. تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. آپ بھی پڑھیے. Question number 1. What is the theme of The World is Too Much with Us? یعنی یہ جو نظم ہے The World is Too Much with Us، اس کا مرکزی خیال کیا ہے and how is it developed in the poem؟ اس مرکزی خیال کو کس طرح سے اس نظم کے اندر پیش کیا گیا ہے. جواب دیکھتے ہیں. The theme of the poem speaks of how modern life has affected not only people's connection to nature but also people's sense of individual identity. یعنی یہ جو نظم کا مرکزی خیال ہے نہ صرف یہ کہ وہ جو جدید دور ہے جدید زندگی ہے اس کے متعلق بتا رہا ہے کہ کس طرح سے اس نے لوگوں کا جو رابطہ ہے قدرت کے ساتھ اسے ایک طرح سے اثر انداز کیا ہے، بلکہ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی پتہ چل رہا ہے، یعنی اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کتنے غافل ہوتے جا رہے ہیں، خود اپنے آپ سے ہی اپنی پہچان بھی وہ کھوتے چلے جا رہے ہیں، یعنی وہ اپنی جو اصل شناخت ہے اس سے دور ہو رہے ہیں. جیسے کہ اسی بات کو آگے وضاحت اس کی اس طرح سے کی گئی ہے کہ they do not feel the beauty of nature although it still surrounds them. جیسے کہ یہ جو خوبصورت قدرت کے حسین نظارے ہیں انسان کے ارد گرد جو کہ انسان کے لیے بنائے گئے ہیں اور اسے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، لیکن وہ اب اسے محسوس نہیں کرتے. تو اس طرح سے ایک طرح سے وہ اپنی یہ شخصیت جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں کہ اب وہ گویا تبدیل ہو گئے ہیں اور ہی کوئی شخصیت ان کی بن گئی ہے. The theme is developed by making a complaint in the first stanza against people's indifferent attitude towards nature. تو اب یہ جو تھیم ہے اسے اس طرح سے اس نظم پیش کیا گیا ہے کہ پہلے اسٹینزا کے اندر تو لوگوں کا جو یہ سرد رویہ ہے قدرت کی طرف اس کے خلاف گلہ کیا گیا ہے. In the second stanza, a solution is expressed to help build up a connection with nature once more. دوسرے اسٹینزا کے اندر اس کا ایک حل بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے قدرت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ دوبارہ استوار کیا جا سکتا ہے. Question number 2. What is the tone of the poem The World is Too Much with Us? یہ جو نظم ہے The World is Too Much with Us اس کا طرز بیان کیسا ہے، یعنی جس طرح سے اس کے اندر کیا موڈ جھلک رہا ہے. تو جواب دیکھتے ہیں. The tone of the poem is quite sorrowful. یعنی اس کی جو طرز ہے نظم کی وہ خاصی سوگوار ہے، اداسی یعنی اس میں جھلک رہی ہے. The poet has expressed his grief over how the beauty of nature is being ignored by the humans of modern era. یعنی جو شاعر ہیں انہوں نے اس بات کا اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے کہ کس طرح سے قدرت کی جو خوبصورتی ہے اسے یہ جدید دور کے انسان جو ہیں اسے بالکل کوئی توجہ نہیں دے رہے اس کی طرف. As a result, they have become less sensitive. اور نتیجتاً وہ جو ہیں غیر حساس ہوتے چلے جا رہے ہیں، حساسیت ان میں ختم ہو رہی ہے، محسوسات کو وہ اچھی طریقے سے محسوس نہیں کر سکتے. یعنی یہ قدرت کے جو نظارے ہیں یہ اگر ان سے مستفید ہو انسان تو وہ بہتر محسوس کرتا ہے، لیکن وہ اب اتنا وقت ہی نہیں نکال پا رہا اور اس پر شاعر جو ہے وہ بہت اداس ہے. Question number 3. What has made people insensitive to the beauty of nature? یعنی وہ کیا چیز ہے کہ جس نے لوگوں کو کی جو حساسیت ہے خوبصورتی جو ہوتی ہے قدرت کی اس کی طرف اس کو ختم کیا ہے یا اثر انداز کیا ہے. جواب ہے The materialistic approach towards life has made people insensitive to the beauty of nature. یعنی یہ جو مادہ پرست ایک رجحان ہے لوگوں کا اپنی زندگیوں کے اندر، اس نے انہیں بہت غیر حساس بنا دیا ہے اور وہ قدرت کے حسن کو اب محسوس نہیں کر پاتے. ایوری پرسن سیم سو بزی ان دیئر اون لائف. یعنی ہر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی ہی زندگی میں مصروف نظر آتا ہے. دے سمپلی اسپیئر نو ٹائم فار نیچر ٹو ہیل دیم. اور وہ بالکل بھی کوئی وقت نہیں نکال پاتے کہ قدرت جو ہے وہ انہیں سکون بخش سکے. لہٰذا یہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب وہ سکون نہیں حاصل کر پاتے تو یقیناً وہ غیر حساس بنتے چلے جا رہے ہیں.
गोया अब वो कुछ भी महसूस नहीं कर पाते. Question number 4. What literary devices have been used by Wordsworth that give richness to the meaning of the poem? यानी किस किस्म की अदबी महारतें इस्तेमाल की गई हैं वर्ड्सवर्थ की तरफ से, जिन्होंने कि इस नज़म को लिखा है, जो कि इस नज़म के मतलब को और भी गहरा और दिलचस्प बनाती हैं. जैसे कि जो लिटरेरी डिवाइसेस इस्तेमाल की गए हैं उनके मतलब अब हमने बताना है. तो जवाब में इस तरह से कह सकते हैं कि द पोइट हैज़ यूज्ड पर्सोनिफिकेशन व्हेन ही सेज. तो अब सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन की बात हो रही है, जिसके तहत किसी बेजान चीज़ को जानदार जैसी खसलत के साथ दिखाया जाता है, उसके मतलब बात की जाती है नज़म के अंदर उसे दिलचस्प बनाने के लिए. तो अब यहाँ पर इस तरह से स्पीच मार्क्स के सिंगल स्पीच मार्क्स या डबल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. उनमें इस तरह से जो है कुछ हिस्से नज़म के लिखे गए हैं अलग अलग से एक एक एग्जाम्पल के तौर पे. जैसे कि पहली एग्जाम्पल पढ़ते हैं, सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून. जैसे समुंदर जो है वो अपना सीना उसने नुमाया किया हो चांद के आगे. इस तरह से ये एक यानी इन जानदार की खसलत है. इसी तरह से स्लीपिंग फ्लावर्स, फूल सोए हों, ये भी काम जो है जानदार करते हैं, जबकि फूलों के मुतालिक इस तरह कहा जा रहा है, लिहाजा हम कह सकते हैं पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल की गई है. सक्लड इन द क्रीड आउट वॉर्न, यानी एक ऐसी क्रीड यानी कि एक मजहबी तहजीब या रवायत जो कि आउटवर्न हो चुकी है, अब उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन जिसको पाला गया हो, यानी जिस तरह से बच्चे को दूध पिलाया जाता है उस तरह से उसकी परवरिश की गई हो. यहाँ ग्रीक तहजीब की तरफ इशारा था. तो अब एक मतलब है फिर तहजीब जो है वो एक तरह का इस्म है, लेकिन उसके मुतालिक इस तरह से एक वो जानदार किसी उसके मुतालिक बात की गई है, जैसे गोया वो कोई जानदार चीज़ हो. The winds that will be howling at all hours. Howling जैसे कि ये गीदड़ वगैरह जो आवाज़ें निकालते हैं इसे howling करना कहते हैं. तो हवाओं के मुतालिक बात हो रही है कि वो हर वक्त इस तरह से गोया गुर्राती हों या शोर मचाती हों. एक मरतबा फिर जो बेजान चीज़ है उसके लिए जानदार जैसा रवैया या अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, लिहाजा पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है. Wordsworth has made use of allusion by making a reference to Greek mythology by mentioning names of Greek gods such as Proteus and Triton. यानी यहाँ पर वर्ड्सवर्थ ने allusion का भी इस्तेमाल किया है इस नज़म में. यानी इससे मुराद होती है जब आप किसी गुज़श्ता वाक़े या मशहूर चीज़ों या नामों के मुतालिक कोई हवाला देकर बात करते हैं. माफ़ कीजिएगा, यहाँ रेफरेंस और माइथोलॉजी की स्पेलिंग करेक्ट कर दिए गए हैं. तो जब वर्ड्सवर्थ यहाँ हवाला देते हैं यूनानी तहजीब का, जबकि वो नाम लेते हैं वहाँ जो यूनानी देवता थे जैसे कि प्रोटियस और ट्राइटन का, इसका मतलब है यहाँ उन्होंने एल्यूजन का इस्तेमाल किया. Question number 5. What is personification? Pick out some examples of it from the poem The World is Too Much With Us. यानी personification क्या होती है, इसकी कुछ मिसालें इस नज़म से चुनकर लिखनी हैं. तो चलिए देखते हैं. जवाब इस तरह से है, personification is when you assign the qualities of a person to something that isn't human or alive. यानी जब आप पर्सोनिफिकेशन का किसी नज़म में इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वो खसूसियात जो कि किसी इंसान या जीती जाती जानदार चीज़ की होती हैं वो आप किसी ऐसी चीज़ के मुतालिक इस्तेमाल करते हैं जो कि इंसान ना के अलावा हो या जानदार ना हो. सच एज़ नेचर, यानी जैसे कि कुदरत की जो चीज़ें हैं उनके मुतालिक जब आप इस तरह से बात करते हैं. Wordsworth has used personification is in this poem at several places. For example, यानी Wordsworth जो हैं जिन्होंने इस नज़म को लिखा है उन्होंने personification का इस्तेमाल कई एक जगह पर किया है. और फिर इस तरह से आप for example कोलन का निशान और एक एक करके वो एग्जाम्पल्स यहाँ लिख सकते हैं, जिन्हें पहले भी पिछले सवाल में हम डिस्कस कर चुके हैं. इन्हें हम सिर्फ पढ़ देते हैं. The sea that bears bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, sleeping flowers. ये हैं personifications की examples. Question number 6. Write down the rhyme scheme of the poem The World is Too Much With Us. ये जो नज़म है The World is Too Much With Us, इसमें जो
قافیہ استعمال کیا گیا ہے اس کی ترتیب بتانی ہے. جواب اس طرح سے ہے: The poem consists of two stanzas. اس نظم کے دو بند ہیں. The rhyme scheme of the first stanza is A B B A A B B A. یعنی اس طرح سے پہلی لائن جو ہے وہ چوتھی اور پانچویں لائن کے ساتھ رائم کر رہی ہے، جبکہ دوسری اور تیسری لائن آپس میں رائم کر رہے ہیں. اسی طرح سے چھٹی اور ساتویں لائنز آپس میں رائم کرتی ہیں، جبکہ آخری لائن جو ہے وہ پہلی، چوتھی اور پانچویں لائن کے ساتھ رائم کر رہی ہیں. اسی طرح سے کری ہے. اگلا جو اسٹینزا ہے، دا سیکنڈ اسٹینزا ہیز دا رائم اسکیم سی ڈی سی ڈی سی ڈی. جو دوسرا اسٹینزا ہے اس کی رائم اس طرح اسکیم جو ہے وہ، یا جو اس میں ہم قافیہ الفاظ ہیں لائنوں کے آخر میں، ان کی ترتیب اس طرح سے ہے. یعنی کہ جو پہلی لائن ہے وہ ایک لائن چھوڑ کر، یعنی تیسری لائن سے اور پھر ایک لائن چھوڑ کر چھٹی لائن سے رائم کر رہی ہے، معاف کیجیے گا پانچویں لائن سے رائم کر رہی ہے، اور پھر اسی طرح سے دوسری، چوتھی اور چھٹی لائنیں جو ہیں یہ آپس میں رائم کر رہی ہیں. سی ڈی سی ڈی سی ڈی، اس طرح سے ہے یہ رائم اسکیم. تو یہ مشق مکمل ہو چکی ہے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.